الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے احسان کی دین ہے کہ ہم اور آپ یہاں اس مبارک مہینے میں اور اس مبارک دن میں اور اس مبارک جگہ پر اکٹھا ہیں. آج کا یہ دن جو رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، اس جمعہ کے خطبے میں آپ سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اسوہ اور آپ کی تعلیمات کی روشنی میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جب تک آپ باحیات رہے ہمیشہ رات کی نماز، صلاۃ اللیل، قیام اللیل یا تہجد کا اہتمام فرماتے تھے. صحیح مسلم کی روایت میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رات کی نماز کا اہتمام کرتے تھے. اگر کبھی بیمار پڑ جاتے یا آپ کو کوئی تکلیف ہو جاتی یا آپ سو جاتے تو پھر دن میں سورج نکلنے کے بعد آپ 12 رکعت نماز پڑھتے.
گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر رات میں آپ کی نماز فوت ہو جاتی یا تو نیند کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے تو آپ دن کو اس کی قضا کر لیتے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ہمیشہ چاہے گھر میں ہو چاہے سفر میں ہو, چاہے آپ اپنے گھر موجود ہوں چاہے باہر کسی جگہ سفر کر رہے ہوں, ہمیشہ رات کی نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے. اور آپ نے صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصلاۃ بعد المکتوبۃ صلاۃ اللیل, فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے. فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرف المؤمن صلاتہ باللیل, مومن کی شرافت اور اس کی قدر و منزلت یہ ہے کہ وہ رات کی نماز کا اہتمام کرے. رات کی نماز پڑھنا ایک مومن آدمی کے لیے وجہ شرافت, وجہ فضیلت اور وجہ عظمت ہے, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وقربۃ الی اللہ ومنہاۃ للاسم ومغفرۃ للسیئات. کہا تم رات کی نماز اور قیام اللیل کی پابندی کرو, کیونکہ یہ گزشتہ جو صالحین گزرے ہیں, اگلے جو دیندار اور بزرگ گزرے ہیں, یہ ان کا طریقہ رہا ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی قربت اور اس کی نزدیکی حاصل ہوگی. اور دوسرا فائدہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹا دے گا. اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسان کی خطاؤں کو درگزر کر دے گا اور رات کی نماز کو انسان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا. اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ رات کو نماز پڑھنا انسان کو گناہوں سے روکنے کا ذریعہ بنے گا. منہاۃ عن الاسم, رات کی نماز گناہ کرنے سے, گناہ میں پڑنے سے, گناہ کے کام کرنے سے روکنے کا سبب بنے گا. گویا کہ رات کی نماز کی تاکید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ 4 وجہ سے. پہلی وجہ یہ ہے کہ رات کی نماز پڑھنا شروع سے نیکوکاروں کا, صالحین کا اور بزرگوں کا طریقہ رہا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے اللہ رب العالمین کی قربت, اللہ رب العالمین کی نزدیکی اور اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہوتی ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یہ رات کو نمازیں پڑھنا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ رات کی نماز پڑھنے کی وجہ سے یہ رات کی نماز انسان کو گناہ سے روکتی ہے, انسان کو گناہ اور غلطی کے کام میں پڑنے سے منع کرتی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز کی حکمت بیان کیا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل. اے عبداللہ فلاں کی طرح سے مت ہو جانا, فلاں کے طریقے سے مت کرنا. وہ راتوں کو نماز پڑھا کرتا تھا پہلے, بعد میں اس نے قیام اللیل چھوڑ دیا. پہلے وہ قیام اللیل کا اہتمام کرتا تھا, بعد میں اس نے قیام اللیل چھوڑ دیا. ایسا مت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومہ وان قل. بخاری کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ وہ عمل ہے جس پر تسلسل ہمیشگی برتی جائے, جسے ہمیشہ کیا جائے اگرچہ کہ وہ عمل تھوڑا اور معمولی کیوں نہ ہو. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحیح حدیثوں میں ہم کو اس بات کی ترغیب دیا ہے کہ ہم رات کو نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، ہم قیام اللیل کا اہتمام کریں، ہم تہجد کا اہتمام کریں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ تہجد کی یہی نماز جو سال کے ہر مہینے اور سال کے ہر دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع قرار دیا ہے، رمضان کے مہینے میں اسی نماز کو تراویح کی نماز کہا جاتا ہے، اسی نماز کو تراویح کی نماز کہا جاتا ہے۔ رمضان میں چونکہ یہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اور جماعت میں پڑھنے کی صورت میں سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا کہ ہر 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ تھوڑی دیر مصلی پر بیٹھ کر آرام کیا کرتے تھے، یعنی 4 رکعت سے فارغ ہونے کے بعد 5ویں رکعت شروع کرنے سے پہلے تھوڑی دیر آرام کیا کرتے تھے۔ اسی آرام کرنے کو عربی زبان میں ترویحہ کہا جاتا ہے، اسی لیے ترویحہ کی جمع تراویح استعمال کی جاتی ہے رات کی نماز کے لیے۔ تو رمضان میں جب وہی رات کی نماز ادا کی جاتی ہے اسے تراویح کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا، جس نے رمضان کی راتوں میں نماز پڑھی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، تو اللہ رب العالمین اس کے گزرے ہوئے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ خصوصی فضیلت ہے رمضان کی راتوں میں قیام کرنے کی، یہ خصوصی اجر ہے رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھنے کا۔ اس لیے رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھنا یہ گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے۔ اس نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے رمضان کی رات میں۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کی نماز کی اقتدا میں چند صحابہ نے بھی پیچھے آپ کے نماز پڑھی۔ دوسرے دن جب صبح ہوئی تو لوگوں نے گفتگو کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھا رہے تھے اور ہم لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اگلی رات اس سے زیادہ تعداد میں صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمع ہوئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں نماز ادا کیا۔ تیسرے دن یہ گفتگو اور زیادہ مشہور ہوئی اور زیادہ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں رمضان کی رات میں یہ نماز ادا کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، قریب تھا کہ مسجد بھر جاتی، اتنی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ پھر چوتھی رات بھی لوگ حاضر ہوئے مسجد میں اور پورا مجمع مسجد نبوی میں سمایا ہوا تھا اور تمام صحابہ کرام مسجد میں بھرے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کمرے سے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں ٹھہرے رہے، آپ نہیں نکلے۔ اس کے بعد جب فجر کا وقت ہو گیا تو آپ فجر کی نماز پڑھانے آئے، اور اس درمیان بعض صحابہ کرام آپ کے انتظار میں دروازے پر دستک بھی دے رہے تھے، کچھ لوگ دروازے پر کنکری بھی مار رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مجھے معلوم تھا کہ تم لوگ میرا انتظار کر رہے ہو، لیکن مجھے ڈر یہ تھا کہ کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے اور تم اسے ادا کرنے سے عاجز آ جاؤ، اس لیے میں یہ نماز پڑھانے کے لیے نہیں نکلا۔ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انہو لم یخف علی مکانکم ولکنی خشیت ان تفرض علیکم فتعجزوا عنہا۔ کہا مجھے معلوم تھا، میں اس بات سے انون نہیں تھا کہ تم لوگ میرا انتظار کر رہے ہو، لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، اس لیے میں
نہیں آیا، اس ڈر سے میں نہیں آیا کہ اگر یہ نماز فرض کر دی گئی تمہارے اوپر تو تم اسے ادا کرنے سے عاجز آ جاؤ گے، اس کی ادائیگی میں قاصر رہ جاؤ گے، اسے ادا نہیں کر پاؤ گے، اس لیے میں نہیں آیا۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد بقیہ دنوں میں جماعت سے نماز پڑھنے سے اس لیے انکار کر دیا کہ آپ کو ڈر تھا کہ کہیں اللہ رب العالمین ہماری پابندی کو دیکھ کر اسے امت پر فرض نہ کر دے، اور جب رات کی نماز امت پر فرض ہو جائے گی تو یہ بہت مشقت کی بات ہوگی۔ اب آپ کی وفات کے بعد یہ جو خطرہ تھا، یہ جو خدشہ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اب اس بات کا ڈر نہیں رہا امت کے لیے کہ یہ نماز فرض کر دی جائے گی، کیونکہ فرضیت کا سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ختم ہو گیا۔ اب جو ڈر تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ڈر اب باقی نہیں رہا، اور جب ڈر باقی نہیں رہا تو صحابہ کرام نے اس نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیا۔ بخاری کی اور مسلم کی روایت میں ہے، عبد الرحمن بن عبد القاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں نکلے تو دیکھا کہ لوگ چند یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، چند لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، چند لوگ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی مختلف لوگ مختلف جماعتیں بنا کر، کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے، کوئی 4-5 پڑھ رہے ہیں، کوئی 4-6 پڑھ رہے ہیں، الگ الگ سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَإِذَا النَّاسُ أَوْضَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، لوگ الگ الگ ٹولیوں میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر ہم ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیتے تو بہتر ہوتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات سوچی، ابھی فیصلہ نہیں کیا، کہا کہ اگر ہم ان کو ان تمام لوگ متفرق لوگوں کو، الگ الگ پڑھنے والوں کو اگر ایک امام کے پیچھے جمع کر دیتے تو بہتر ہوتا۔ پھر اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا فیصلہ کیا اور حکم دیا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تم لوگوں کو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھاؤ۔ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے لگے، اور مسجد نبوی میں جو متفرق الگ الگ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اب وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حکم سے ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے لگے، اور ایک امام کے پیچھے اس کی اقتدا میں نماز تراویح یا نماز تہجد یا قیام اللیل ادا کرنے لگے۔ پھر دوسری مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے، یہ بھی اسی روایت کا ایک حصہ ہے۔ مسجد میں آئے تو دیکھا لوگوں کو جماعت کرتے ہوئے خوش ہوئے، اور کہا کہ تم لوگ جس حصے میں سو جاتے ہو وہ اس سے بہتر ہے جس میں تم لوگ نماز پڑھتے ہو، لیکن یہ بھی ایک اچھی بات ہے، یعنی رات کا آخری پہر یہ افضل ترین وقت ہے قیام اللیل یا صلاۃ اللیل یا تہجد کی ادائیگی کے لیے، مگر چونکہ رمضان میں جماعت کے ساتھ عشاء کے بعد پڑھ لیا جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ وقت تو افضل تھا مگر جماعت کا اہتمام اس وقت میں ہو رہا ہے، اس لیے یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تراویح کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہوا اور آپ کے اصحاب کرام سے بھی ثابت ہوا۔ اور یہ جو نماز پڑھی جاتی ہے، یہ جو نماز پڑھی جاتی ہے تہجد کے نام سے، تراویح کے نام سے، قیام اللیل کے نام سے یا صلاۃ اللیل کے نام سے، ان تمام نمازوں کا اجتماع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا آپ اس بات کو توجہ سے سنیے گا، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے درمیان تک، آپ سن لیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے درمیان تک 11 رکعت نماز پڑھتے تھے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے اور آخر میں 1 رکعت وتر پڑھتے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا۔ گویا کہ عشاء کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے تک
صبح صادق ہونے سے پہلے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے اس نماز کی تعداد 11 رکعت ہوتی تھی، جس میں آپ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے اور آخر میں 11ویں اکیلی رکعت پڑھ کر نماز کو وتر بنا لیتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ یہ پورے سال کا معاملہ ہے کہ عشاء سے فجر کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 11 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف زہری رحمت اللہ علیہ نے مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کیسی نماز پڑھتے تھے؟ کیف کانت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں رات کی نماز، تراویح کی نماز، تہجد کی نماز کیسے ہوتی تھی؟ آپ کیسے پڑھتے تھے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يؤتر ب3۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن تابعی نے جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اللہ کے رسول رمضان میں کیسی نماز پڑھتے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ رمضان میں اور رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ رمضان میں اور نہ غیر رمضان میں کبھی بھی، یعنی سال کے 12 مہینے آپ کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہا کہ 11 سے زیادہ نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کہا کہ 11 پڑھتے تھے، یہ نہیں کہا کہ 11 سے کم نہیں کرتے تھے، دونوں باتیں بیان نہیں فرمائیں، صرف یہ بیان فرمایا کہ اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس سے کم کوئی انسان پڑھے تو وہ ایک دوسری بات ہے، مگر یہاں جس بات کی نفی کیا ہے وہ 11 سے زیادہ پڑھنے کی نفی کیا ہے۔ آپ 4 رکعت نماز پڑھتے تو تم مت پوچھو وہ کتنی اچھی اور کتنی لمبی ہوا کرتی تھی، پھر آپ 4 رکعت نماز پڑھتے، پھر تم مت پوچھو وہ کتنی اچھی اور کتنی لمبی ہوا کرتی تھی، پھر 3 رکعت آپ وتر پڑھا کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں حدیثوں کو جمع کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز بنتی ہے مغرب، عشاء اور فجر کے بیچ میں، عشاء اور فجر کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز بنتی ہے وہ 11 رکعت نماز بنتی ہے۔ اس لیے عشاء اور فجر کے بیچ میں اگر نماز پڑھنی ہے کسی کو تو وہ صرف زیادہ سے زیادہ 11 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے۔ البتہ وتر کی نماز پڑھنے کے بعد صبح کے وقت میں اگر کوئی مسلمان چاہے تو بیٹھ کر 2 رکعت نماز مزید پڑھ سکتا ہے۔ ایسا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور آپ کے فرمان دونوں سے ثابت ہے، یعنی آپ نے پڑھا بھی ہے اور ان 2 رکعتوں کو بیٹھ کر پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان ہو، چاہے رمضان کے علاوہ کوئی دوسرا دن ہو، چاہے تراویح کی بات ہو، چاہے تہجد اور قیام اللیل کی بات ہو، چاہے وہ صلاۃ اللیل کی بات ہو، چاہے کسی بھی نام سے وہ نماز ادا کی جائے، اس نماز کو جو عشاء اور فجر کے بیچ میں پڑھی جاتی ہے اس کی تعداد 11 سے زیادہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں پڑھی۔ آپ یہ بات یاد کر لیں کہ اگر 11 سے زیادہ پڑھنا درست ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی ایک ہی مرتبہ صحیح، کبھی تو آپ نے اس پر عمل کیا ہوتا، کبھی تو آپ نے امت کو سکھانے کے لیے اسے بیان کیا ہوتا، کبھی ایک ہی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ پڑھنے کی ترغیب تو دلائی ہوتی، مگر آپ نے پوری زندگی کبھی ایسا نہیں کیا۔ ہاں یہ کیا کہ آپ نے کبھی 9 پڑھا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے، اور کبھی آپ نے 7 پڑھا، جیسا کہ ابو داؤد
اور مستخرج ابو عوانہ کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی وجہ سے 9 پڑھتے تھے اور کبھی کسی وجہ سے 7 پڑھتے تھے، مگر کبھی بھی 11 سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رمضان کا وہ آخری عشرہ بھی آتا تھا، رمضان کا وہ آخری عشرہ بھی آتا تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے تھے۔ بخاری کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اذا دخل العشر شد مئزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ، جب آخری عشرہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، ہمت باندھ لیتے، تیار ہو جاتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور پوری رات جاگتے۔ پوری رات جب جاگتے تھے تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے نماز کو۔ یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول پوری رات جاگتے تھے آخری عشرے میں، اور وہی کہہ رہی کہ آپ کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو سنت یہ ہے کہ عشاء اور فجر کے بیچ میں، چاہے عشاء کے فوراً بعد پڑھی جائے، چاہے درمیانے رات میں پڑھی جائے، چاہے آخری رات میں نماز پڑھی جائے، اس کی تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق 11 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح ابن خزیمہ میں اور مسند بزار میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بسند صحیح ثابت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، ہے اللہ کے رسول، رات میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، رات میں مجھ سے ایک عجیب و غریب حرکت سرزد ہو گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں اپنے گھر میں تھا، میرے گھر اور محلے کی عورتیں میرے پاس آئیں اور کہا کہ اے ابی، ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو ذرا تم ہم کو نماز پڑھا دو رات کی، تو ذرا تم ہم کو رمضان میں رات کی نماز پڑھا دو، ذرا تم ہمیں تراویح اور تہجد پڑھا دو۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے ان کی درخواست کو قبول کر کے انہیں 8 رکعت نماز اور 3 رکعت وتر پڑھا دیا۔ میں نے رات میں ان کو 8 رکعت نماز اور 3 رکعت وتر پڑھا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنا اور آپ خاموش رہے۔ آپ نے ابی کے اس عمل پر انکار نہیں کیا، آپ نے ابی کی تردید نہیں کی، سکوت اختیار کیا آپ نے۔ تو راوی کہتے ہیں، یعنی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فکانت سنت الرضا، رمضان کی راتوں میں 8 یعنی 11 رکعت، 8 3 11 رکعت پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کی سنت ہے۔ آپ نے اس پر رضامندی ظاہر فرمائی، وہ سنت ہوئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا انکار نہیں کیا۔ اور جن 3 راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تراویح کی نماز پڑھائی تھی، ان کے بارے میں صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح ثابت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 راتیں 8 رکعت نماز اور 3 رکعت وتر پڑھائی۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کی جماعت کرائی تھی اس وقت بھی آپ نے 11 رکعت نماز پڑھائی تھی۔ یہ تمام حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور عشاء کے درمیان، عشاء سے لے کر فجر تک اس بیچ میں جو نماز پڑھا کرتے تھے ان کی تعداد 11 سے زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ اور جب جماعت کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھائی تب بھی ان کی تعداد 11 ہی تھی۔ اور پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی کبھی بھی نہ سفر میں نہ حضر میں نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ مصنف عبدالرزاق میں ایک روایت ذکر کی جاتی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 20 رکعت نماز پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ یہ روایت کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں، مگر اس روایت کے صحیح نہ ہونے، اس روایت کے غلط ہونے اور اس روایت کے باطل ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے۔ حتیٰ کہ علامہ بدر الدین عینی حنفی نے اپنی کتاب عمدۃ القاری فی شرح صحیح البخاری میں لکھا ہے کہ محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس لیے کہ اس کی روایت میں ایک راوی ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان، یہ انتہائی زیادہ ضعیف راوی ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والا ایک راوی ابو شیبہ انتہائی زیادہ ضعیف راوی ہے، اس لیے یہ روایت محدثین کے طریقے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اس کے الٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ثابت ہوا تو یہ ضعیف روایت نبی کی صحیح روایت کے مخالف ہونے کی وجہ سے مزید منکر، مزید ضعیف اور مزید ناقابل قبول ہو جایا کرتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی روایت میں 11 رکعت سے زیادہ نماز پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موطا امام مالک میں بسند صحیح ثابت ہے، مالک عن محمد بن یوسف عن السائب بن یزید قال امر عمر ابیا وتمیم الداریہ ان یقوما للناس ب11 رکعۃ فی رمضان فكنا نقوم على العشی من طول القیام وما كنا ننصرف الا فی بضوع اور دوسری روایت میں الا فی فروع الفجر۔ امام مالک نے اپنے استاد محمد بن یوسف سے اور انہوں نے اپنے استاد سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری دونوں کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت نماز پڑھائیں۔ یہ موطا امام مالک کی روایت ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ عمر بن خطاب نے ابی بن کعب اور تمیم داری دونوں کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت نماز پڑھائیں، اور ہم قیام کے لمبا ہونے کی وجہ سے لاٹھیوں پر ٹیک لگایا کرتے تھے۔ اتنی لمبی نماز ہوتی تھی کہ ہم جب تھک جاتے تھے تو تھک جانے کی وجہ سے لاٹھی پر ٹیک لگایا کرتے تھے، اور ہم جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تھے تو بالکل فجر کا ابتدائی حصہ شروع ہو چکا ہوتا تھا، یعنی فجر کاذب کا سحری کا وقت شروع ہو چکا ہوتا تھا جب ہم نماز پڑھ کر کے فارغ ہوتے تھے۔ وما كنا ننصرف الا في فروع الفجر اي في اول الفجر، ہم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو سحری کا وقت قریب ہو چکا ہوتا تھا یا ہو چکا ہوتا تھا، سحری کا وقت داخل ہو چکا ہوتا تھا۔ میرے دوستو، میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت میں رمضان کی راتوں میں نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان کی راتوں کو نماز پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اس کے گزرے ہوئے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اگر کوئی رمضان کی راتوں میں قرآن پڑھ پڑھ کر بیدار رہے گا تو یہ قرآن رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے لیے سفارش کرے گا اور کہے گا، اے اللہ، میں نے تیرے اس بندے کو راتوں میں سونے سے روک دیا تھا، اس لیے اس کے بارے میں تو میری شفاعت قبول فرما۔ تو رمضان کی راتوں میں نماز پڑھنے کا یہ عظیم اجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، لیکن یہ عظیم اجر 2 صورتوں میں حاصل ہوگا۔ جب اس کو ایمان اور ثواب کی نیت سے ادا کیا جائے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی پیش نظر ہو، الاخلاص
اور نیت کی پاکیزگی کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کر کے اس کو ادا کیا جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے اس نماز کو ادا کیا جائے تو یہ ڈھیر ساری فضیلتیں ہم کو حاصل ہوں گی۔ اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اگر قیام رمضان کے لیے ایمان اور احتساب، اخلاص اور اتباع یہ دونوں چیزیں نہیں پائی جاتی تو یہ جو ڈھیر ساری فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ ہم کو حاصل نہیں ہوگی۔ اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نماز پڑھتے تھے تو 11 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے بعد اصحاب کرام نے بھی جب اس نماز کو پڑھنا یا پڑھنے کا حکم دیا تو 11 رکعت ہی پڑھانے کا حکم دیا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ امام مالک نے موطا میں بسند صحیح روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر بن خطاب نے لوگوں کو ابی بن کعب اور تمیم داری کو، ابی بن کعب کو مردوں میں نماز پڑھانے کے لیے اور تمیم داری کو عورتوں میں نماز پڑھانے کے لیے متعین کیا تو 11 رکعت نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ اسی موطا امام مالک میں اسی کے معن بعد، اسی سے متصل، اسی سے نیچے امام مالک نے ایک دوسری حدیث ذکر کیا ہے جسے یزید بن خصیفہ یا یزید بن رومان رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ عمر کے زمانے میں 20 رکعت نماز پڑھتے تھے، لوگ عمر بن خطاب کے زمانے میں 20 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ یہ روایت میں نے کہا موطا امام مالک میں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد یزید بن رومان سے ذکر کیا ہے۔ یزید بن رومان کی پیدائش خلافت عثمانیہ میں ہوئی ہے، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ختم ہو جانے کے بعد یزید رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ اب آپ بتاؤ کہ اس زمانے میں جب وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو ان کو کیا معلوم کہ عمر نے کتنی رکعت پڑھائی یا کتنی رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ محدثین کی اصطلاح کے مطابق یہ حدیث منقطع ہے، اس کی سند متصل نہیں ہے، کیونکہ جس راوی نے اس کو بیان کیا ہے اس نے وہ زمانہ ہی نہیں پایا جس زمانے میں عمر نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا، اس زمانے میں یہ راوی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اس زمانے میں یہ راوی دنیا میں زندہ ہی نہیں تھے، اور انہوں نے کسی دوسرے سے اس کو بیان نہیں کیا، خود ہی کہا کہ لوگ عمر کے زمانے میں 20 پڑھتے تھے، تو یہ اس زمانے کو جب نہیں پائے تو ان کو کیا معلوم؟ اگر کسی دوسرے سے سنا ہے تو وہ واسطہ ہم کو نہیں معلوم کہ وہ واسطہ صحیح ہے یا غلط ہے، لائق اعتماد ہے یا لائق اعتماد نہیں ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ لوگ پڑھتے تھے، وہ لوگ کون ہیں ہم کو نہیں معلوم، وہ اصحاب کرام ہیں یا تابعین اعظام ہیں، کون لوگ ہیں وہ ہم کو نہیں معلوم، کیونکہ انہوں نے بیان نہیں کیا۔ ورنہ اگر صحابہ کرام کی بات کی جائے تو میں نے کہا کہ سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب کا عمل بیان کیا کہ انہوں نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ تو جب انہوں نے 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا تو صحابہ کرام تو عمر کے حکم کے تابع ہو کر 11 رکعت مسجد نبوی میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ 20 پڑھنے والے کون لوگ تھے اس کی خبر ہم کو نہیں ملتی، روایتوں سے ہمیں اس کی تصدیق نہیں ہوتی، اس لیے۔ اور تیسری ایک بات اور سن لیں، کسی بھی امتی کا وہ عمل، دنیا کے کسی بھی انسان کا وہ عمل، کوئی آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، خواہ وہ ابو بکر و عمر جیسا عظیم الشان انسان کیوں نہ ہو، اس امت میں انبیاء کے بعد قیامت تک ان جیسا کوئی انسان نہ پیدا ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا، اگر ان کی بھی بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرائے تو دنیا کی کسی کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ وزن، وقار اور اعتبار اگر دیا جائے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے عمل کا اعتبار کیا جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اگر دنیا کے انسانوں کا عمل متعارض ہوتا ہے تو حجت کیا ہے؟
حجت نبی کا فرمان ہے، حجت نبی کی سنت ہے، حجت نبی کا عمل ہے۔ دنیا کے انسانوں کا عمل، دنیا کے انسانوں کا فرمان، دنیا کے انسانوں کی زندگی کا کردار کبھی ہمارے لیے حجت نہ تھا، نہ ہے اور نہ قیامت تک کبھی ہوگا۔ اور اس وقت خاص کر کے جب کسی امتی کا عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ٹکرا رہا ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مخالفت کر رہا ہو، اس وقت وہ عمل اور زیادہ ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے۔ ورنہ میرے دوستو، کلمہ ہم نے پیغمبر کا پڑھا ہے، کلمہ ہم نے محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے، ہم نے محمد کی عقیدت کے نام پر، ہم نے محمد کی محبت کے نام پر دنیا کی ساری عقیدتوں کو دفن کرنے کا عزم کیا ہے، ہم نے محمد کی محبت کے نام پر دنیا کی ساری محبتوں کو پیروں سے روت دینے کا عزم کیا ہوا ہے۔ اس لیے دنیا کے کسی امتی کی اگر بات، دنیا کے کسی شخصیت کی بات، دنیا کے کسی جینیس کی بات اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکراتی ہے تو ہم کلمہ گو مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، اس کا کوئی وزن، اس کا کوئی اعتبار اور اس کا کوئی وقار نہیں ہوگا۔ بات چلے گی، فرمان چلے گا، سکہ چلے گا، حکم نافذ ہوگا، اگر قانون مانا جائے گا، اگر کس کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہماری زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عکس اور آپ کی سیرت کا نمایاں ظہور ہو۔ رب العالمین ہمیں ان باتوں کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه۔ عباد الله قوموا الى الصلاة۔